بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ دیور موت ہے، یعنی دیور سے تو وہ پردہ کرنا چاہیے کہ جس میں بھابھی بھاوج اور دیور آمنے سامنے نہ آئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہ بات سمجھا رہے تھے کہ یہ جو آپس میں مردوں اور عورتوں کا آزادانہ خلا ملا اور بے تکلفی ہے، یہ ایک خاص حد سے زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو یہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس سے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو پھر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے ہمیں ایک حد کے اندر رہ کے معاملات کرنے ہیں، وہ معاملات کہ جن کو قرآن مجید نے سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے آداب کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کہ مردوں کو بھی خواتین کے ساتھ جب وہ معاملہ کریں، ان سے انٹریکشن ہو تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے لباس کا خیال رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس طرح سے احتیاط کریں، اور اگر انہوں نے زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے تو جہاں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا ہوا ہے اس کو چھپائیں، سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر۔ یہ آداب اس لیے بتائے گئے کہ انسان اگر ان آداب کا لحاظ نہ رکھے اور ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کے ماحول میں مرد اور عورتیں جو نامحرم ہیں وہ اختیار کریں تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انسان زنا کے قریب جا سکتا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی بات آپ کسی موقع پر فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ کیا دیور بھی وہ ہے کہ وہ رشتہ ہے کہ جس سے احتیاط کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحم و موت، دیور تو موت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ جس میں اگر احتیاط ملحوظ نہ رکھی گئی تو اس کا بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنے بے تکلف ہو جائیں کہ بعض اوقات معاملہ ہاتھ سے نکل جائے۔ انسان ظاہر ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں کہ جو اگر انسان احتیاط نہ کرے تو اس کو خراب کرتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ دیور اور بھابھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے، یہ تو کسی صورت بھی نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ نور میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اس میں قطعاً یہ بات بیان نہیں ہوئی، اس میں تو بلکہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ محرموں کے علاوہ جتنے مرد یا مردوں کے لیے جتنی عورتیں ہیں ان سے اگر بات چیت کی جائے گی، انٹریکٹ کیا جائے گا تو اس میں ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث میں بیان کی گئی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے اور اس کے ظاہری ترجمے کو لے کے، مفہوم کو لے کے، اس کو قرآن کے تمام بیانات کے اوپر ایسے حاوی کر دیا جائے کہ قرآن مجید نے جو کچھ بتایا ہے وہ نعوذ باللہ بالکل بے معنی نظر آنے لگے۔ سورہ نور ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں 61 میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو یہ جو آداب ہم نے بتائے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کے گھروں میں نہیں جا سکتے۔ تم جاؤ، والدین کے گھروں میں جاؤ، چچاؤں کے، ماموں کے، خالاؤں کے، پھپھوؤں کے، اور تم جا سکتے ہو اپنے دوستوں کے، قریبی دوستوں کے گھروں میں، اور کوئی حرج نہیں، چاہے تم کھانا کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ سو اللہ نے ایک توازن ہے کہ جس کے مطابق، جس کے تحت زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اس توازن میں یہ شدت ہرگز نہیں ہے کہ خواتین محرم رشتہ داروں کے علاوہ اپنے آپ کو معاشرے سے بالکل ایسے کاٹ دیں
کہ معلوم ہو کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی نہیں آ سکتے۔ یہ جن لوگوں نے موقف اختیار کیا ہے وہ ازواج مطہرات کو جو اللہ نے خصوصی احکام دیے اس موقع پر کہ جب منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق کچھ سازشیں کیں کہ ان کے اندر ایسی چیزیں وہ پیدا کر دیں کہ جس سے خاندان نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ متاثر ہو، خاص اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ خاص ایسے احکام دیے جو ازواج مطہرات ہی سے متعلق تھے۔ ہمارے ہاں بعض خواتین نے بعض لوگوں کو سبھی پر اس کو اپلائی کر دیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ویسا کریں گے تو پھر سورہ نور کی ان آیات کا کوئی مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں اللہ نے جو آداب بتائے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کے، وہ آداب ایک حد کے اندر آپس میں اختلاط اور انٹریکشن کا پورا امکان بیان کرتے ہیں۔